ملک بھر میں عید کے تیسرے روز بھی شہریوں کی موج مستی جاری۔ تفریحی مقامات، پارکوں میں عوام کا سیلاب، بچے اور بڑے سب عید کی خوشیوں کو یادگار بنانے میں مصروف۔ عید کی تعطیلات ختم ہونے سے قبل ملک بھر میں بارش کی انٹری۔ کوئٹہ، چمن، پشین اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں تیز بارش، مختلف واقعات میں 4 افراد جاں بحق۔ کراچی میں بھی کل سے بارش کی پیشگوئی، ملک کے دیگر علاقوں میں بھی بادل برسنے کو تیار۔ پاکستان نے موجودہ پروگرام کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ IMF کی چیف کرسٹلینا جارجیوا نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں کچھ بہتری آئی۔ پاکستان ممکنہ فالو اپ پروگرام سے متعلق بات چیت کر رہا ہے، جبکہ اہم مسئلہ حل ہونا باقی ہے۔ صوبائی وزیر علی حسن زرداری کی مکلی کے گاؤں قاسم جوکھیو آمد۔ درگاہ شاہ نورانی زیارت کے لیے جاتے ہوئے حادثے میں جاں بحق 18 افراد کے ورثہ سے ملاقات، ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ علی حسن زرداری بولے، صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے خصوصی طور پر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حکومت جاں بحق افراد کے اہل خانہ کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ ہماری اسکولنگ جو ہوگی وہ گورنمنٹ آف بلوچستان 16 ایئرز تک اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ آف بلوچستان اس کی فیسز دے گی اور اس کو پڑھائے گی۔ جہاں جو بھی یہ پڑھنا چاہتا ہے، پائلٹ بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اس کی پڑھائی جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ ننھے ٹک ٹاکر ابو بکر کے دن پھر گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے تعلیم اخراجات اٹھانے کا وعدہ کر لیا۔ MNA جمال ریسانی نے بھی کونسل سے ملاقات کی۔ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کے 3 بیٹوں اور دیگر شہداء کی مختلف شہروں میں غائبانہ نماز جنازہ۔ جماعت اسلامی سندھ کے سربراہ محمد حسین محنتی کہتے ہیں، ہم فلسطین میں جہاد کے لیے تیار ہیں۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا اسماعیل ہانیہ کے نام تعزیتی خط۔ بیٹوں اور پودوں کی اسرائیلی حملے میں شہادت کی مذمت۔ مولانا فضل الرحمان نے لکھا، جہاد میں حماس کے اقدامات کی تائید کرتے ہیں۔ غزہ میں عید کے موقع پر بھی سوگ، صہیونی فوج کی درندگی، رفح، مرکزی غزہ، جبالیہ اور نصیرت کیمپ پر فضائی اور ڈرون حملے، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ 24 گھنٹے میں 63 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 33,500 تک پہنچ گئی۔ حماس نے کہا ہے کہ مستقل جنگ بندی اور مکمل اسرائیلی فوج کے انخلا تک معاہدہ نہیں ہوگا۔ ہم ایرانی سفارت خانے پر حملے میں ملوث نہیں، سر پر منڈلاتی جنگ دیکھ کر امریکہ کا ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اینٹونی بلنکن کے ترک، چینی اور سعودی اہم منصبوں سے رابطے، واضح کیا کہ مشرق وسطی میں کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کو اسرائیل پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان نے جرمن، برطانوی اور آسٹریلوی وزرائے خارجہ کو آگاہ کیا کہ دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی حملے کا رد عمل قانونی اور جائز ہوگا۔ اسرائیل فلسطین تنازع سے عالمی سطح پر نفرت میں اضافہ۔ یہ صورتحال نہ صرف باعث تشویش ہے بلکہ یہ کسی کے مفاد میں نہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے خبردار کر دیا، کہا کہ بدقسمتی سے یہود دشمنی اور مسلم مخالف جذبات بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع کا حل مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے مفاد میں ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازع کا 2 ریاستی بظاہر مشکل ہے، لیکن آگے بڑھنے کا اس کے سوا کوئی اور راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ جرمنی پر فلسطینیوں کی نسل کشی میں مدد کا الزام۔ وسطی امریکی ملک نکاراگوا نے جرمن دارالحکومت برلن میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ جرمنی کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف میں اپیل بھی دائر کر دی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان۔ فاسٹ بالر ایڈم ملن اور فن ایلن انفٹ، ٹم برڈل اور زوک فوکس ٹیم میں شامل۔ کیوی T20 سیریز کھیلنے اتوار کو پاکستان پہنچیں گے۔ سیریز کا پہلا میچ 18 اپریل کو ہوگا۔ چاند پر تجربات کے لیے امریکی ماہرین نے خصوصی روبوٹ تیار کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق تیار کردہ روبوٹ ریت، برف، پتھریلے رستے اور ناہموار زمین پر مہارت کے ساتھ نان اسٹاپ چل سکے گا۔ اور امریکی معروف گلوکارہ، نغمہ نگار اور اداکارہ لیڈی گاگا کی بوائے فرینڈ مائیکل پولینسکی کے ساتھ منگنی کی افواہیں زیر گردش۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لیڈی گاگا کی منگنی کی افواہوں نے اس وقت جنم لیا جب گلوکارہ کو حال ہی میں ایک بڑے سے ہیرے کی نئی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا گیا۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات، ملک کی مجموعی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کو اپنے آئندہ دورہ امریکہ کے حوالے سے بھی بریفنگ دی۔